رمضان آتا ہے کس کے لیے؟ رمضان آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ رمضان ایک عجیب بہانہ ہے، رشتہ دار ٹوٹ چکے ہیں تو جڑنے کا موقع ہے۔ کبھی افطار کے نام پر جوڑ دیتا ہے رمضان، کبھی دعوت کے نام پر جوڑ دیتا ہے رمضان، کبھی عید کے نام پر جوڑ دیتا ہے رمضان، کبھی تاخیراتوں کے نام پر جوڑ دیتا ہے رمضان، کبھی تحفے کے نام پر جوڑ دیتا ہے رمضان۔ اگر بکھرے ہوئے ہیں، اگر ٹوٹے ہوئے دل ہیں، اگر منتشر خاندان ہے، منتشر جو ہے بھائی ہے، منتشر بہنیں ہیں، منتشر ہمارا معاشرہ ہے، اجڑا ہوا ہے اور سب جگہ دھواں دھواں آ رہا ہے، تو بھی رمضان آتا ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ اگر جوڑنا چاہیں تو جوڑ لو۔ ایک بہانہ ہے جوڑنے کا، ایک ذریعہ ہے جڑنے کا، ایک بہانہ انا کو توڑ دینے کا، ایک بہانہ اپنی انا کو مار دینے کا۔ رمضان انا کو کچل دیتا ہے، انا کچل جاتی ہے تو پھر رشتے آسانی سے بن جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ریاکاری کو چھوڑنا چاہتے ہیں، دکھاوے کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور جو ہے تعریف کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی شہرت کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس رمضان آتا کیوں؟ رمضان آتا ہے اخلاص لے کر، اخلاص کو بانٹنے آتا ہے، اخلاص کو تقسیم کرے رمضان آتا ہے ہمارے پاس۔ اور رمضان آتا ہے ان لوگوں کے پاس جو شیطان پر غالب آنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ شیطان کو بند کرنے کے بعد بھی گناہ ہو رہے ہیں تو اس میں شیطان کی غلطی نہیں بلکہ ہماری غلطی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہمارے ساتھ رہتے 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 گناہوں کے عادی بن چکے ہیں۔ اب شیطان چلا بھی جاتا ہے، شیطان بند بھی کر دیا جاتا ہے تو بھی ہم اپنی عادت کے پرکار گناہ کرتے جا رہے ہیں، اپنی عادت کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شیطان پر غالب آنا چاہتا ہے تو رمضان اس کے پاس آنا چاہتا ہے۔ رمضان آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازی تو نہیں تھے لیکن نمازی بننا چاہتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں انہی کو بناتا ہے۔ دوست یاد رکھنا، جو نہیں بننا چاہتے ہیں ان کو نہیں بناتا ہے۔ اگر ہم بننا چاہتے ہیں نمازی کہ فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن رمضان آتا ہے اٹھو اٹھو کہتا ہے، اگر اٹھ جاتا ہے تو بندہ خوش نصیب ہے۔ رمضان نمازوں کا جائزہ لینا چاہنے والوں کے پاس آتا ہے۔ کتنے نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں دوستو، کیا ہم کو تحیات تو پوری معلوم؟ غور کرو، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، چاہے 50 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، کیا ہم کو تحیات شروع سے لے کر آخر تک آتی نہیں آتی؟ اپنے ضمیر سے پوچھو۔ اگر نہیں آتی ہے تو رمضان میں یاد کر لو، کوشش کرو، ٹرائی کرو، اور اگر کوشش کرو گے نا پھر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان آتا ہے ان لوگوں کے پاس جو ہے اپنے نمازوں کے جائزے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ بھئی ہم نے سال بھر بہت سارے حرام کمائی کمائی ہوگی، ہمارے سورس آف انکم میں جو ہے بہت سارے جو ہے زگ زیگ ایسے کاروبار ہوں گے جو مشتبہ ہوں گے، جو ہے ڈاؤٹ فل ہوں گے، جو کہیں نہ کہیں وہ سود سے اٹیچ ہوتے ہوں گے، ان کو چھوڑ دو۔ جائزہ لینے کے لیے کہتا ہے، کاروبار والوں کو جائزہ لینے کے لیے کہتا ہے، نمازیوں کو جائزہ لینے کے لیے کہتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کے پاس آتا ہے۔ اگر نہیں آتا ہے تو آؤ سیکھ لو کہتا ہے رمضان، آؤ سیکھ لو، ہاں ٹرائی کرو، کوشش کرو۔ اور اگر تم سال بھر قرآن کو ہاتھ نہیں پکڑے تھے اور رمضان میں پکڑ لو۔ روزانہ جو ہے ہر نماز سے پہلے جو ہے آپ کو بس 2 صفحے پڑھنا ہے۔ نماز سے پہلے 2 صفحے پڑھو، نماز کے بعد 2 صفحے پڑھو، تو گویا ایک نماز میں 4 صفحے آپ پڑھ رہے ہیں، 5 نماز میں 20 صفحے ہو جا رہے ہیں آپ کے۔ ہر نماز سے پہلے 2 صفحے، نماز کے بعد 2 صفحے، ایک نماز میں 4 صفحے، 5 نمازوں 20 صفحے۔ 20 صفحے اگر 30 دن تک پڑھو گے تو آپ کا قرآن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ کا قرآن جو ہے زیادہ سے زیادہ 600 صفحے والا ہوتا ہے دوستو، زیادہ سے زیادہ 600 صفحے والا ہوتا ہے، ہاں 600 صفحے والا ہوتا ہے۔ اور یہ روزانہ اگر 20 صفحے پڑھو گے نا تو ایک رمضان میں آپ کو قرآن بڑی آسانی سے ختم ہو سکتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے آتا ہے، نمازوں کا جائزہ لینے والوں کے پاس آتا ہے، کاروبار کا جائزہ لینے والوں کے پاس رمضان تشریف لا رہا ہے۔ حينما رددت يا رب
رب